السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ ایام لکھنؤ کا وسیم رضوی نامی ایک شخص نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، اسے بدلا گیا ہے۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بلکہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اس میں اپنی طرف سے ڈال دی۔ ان آیتوں کی وجہ سے دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے اور ان آیتوں کو آج کے دور میں غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی اس جاہلانہ حرکت کی وجہ سے تمام امت مسلمہ میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی کیا رائے ہے اور جو قرآن میں تحریف کے بدلاؤ کے قائل ہے اس شخص کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ ہے، اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں دیوبند کی جانب سے ایک نوٹس جاری ہوا ہے جس میں وسیم رضوی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کا حکیم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اس میں آج تک کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، نہ گنجائش ہے، اور صحابہ پر اور خلفائے راشدین پر اس طرح کی تبدیلی کا الزام لگانا ایک بہتان عظیم ہے جو تاریخی اور علمی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ اور حال ہی میں ایک اسلام دشمن شخص نے عدالت میں اس طرح کی عرضی داخل کی ہے جس کی دارالعلوم دیوبند پرزور مذمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے اپیل کرتا ہے کہ ایسے شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، اور جو شخص بھی اس بات کا قائل ہو کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ وسیم رضوی کے بارے میں ان کے چھوٹے بھائی نے کہا ہے کہ وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ میری ماں کا اور نہ میرے گھر والوں سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ 3 سال سے ہمارے ان سے رشتے ختم ہو چکے ہیں، وہ پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمیں دارالعلوم دیوبند اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی ان قیمتی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ریئیکشن نہ دیا جائے۔ یقین رکھیے کہ قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی تمام شیطانی طاقتیں مل کر بدل نہیں سکتی، اور ایسی جاہلانہ بکواس کا بھی کوئی جواب نہ دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن نے ہمیں ایک بہترین انداز سکھایا ہے کہ جاہل لوگ جب کچھ بولا کریں تو کہہ دیں سلامن، سلامتی ہو۔ ایسے فتنوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، قرآنی تعلیمات کو عام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حکمت کا سہارا لیں۔